دوسرا حکم ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے ذی الحج میں، وہ کیا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا روزہ۔ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہاں، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی! 1 سال پہلے جو گزر گیا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، یعنی 2 سال، ان کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے بھائی! اس لیے تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، تو اس روزے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس حوالے سے ایک غلط فہمی ذہن میں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ غلط فہمی بھی ہماری دور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جتنے بھی ایسی فضائل والی چیزیں ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو اتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ عمل کرو گے تو اتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ کبیرہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ شرط ہے۔ ہاں، توبہ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر وضو کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے اندر جو عضو دھوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عضو سے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ مٹ گئے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ہر قدم پر چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں بھائی، تو وہ اگر 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ اگر 9 ذی الحج کے روزے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں تو صرف ہمارے کبیرہ گناہ رہ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے بھائی؟ شریعت کی طرف سے تو لمحہ بلمحہ ریلیف ملتا ہے، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ رمضان آتا ہے تو نیکیوں کا جناب سیزن لگ جاتا ہے، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے خلاصی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں داخلے کے دروازے کھل جاتے ہیں بھائی۔ پھر لیلۃ الجائزہ آتا ہے، اس میں تو جناب نیکیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، مغفرت کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ پھر عید الفطر کا دن آتا ہے، پھر شوال کے 6 روزے آتے ہیں، اور پھر جناب عید حج کے لیے جناب احرام باندھنا حلال ہو جاتا ہے، پھر جناب گناہ دھلتے رہتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ تو جناب اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی، کمزوری، سستی تو ہماری ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم اس رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ جناب دوسرا کام ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے ذی الحج کے ان پہلے دنوں میں، وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی۔